میں پھر بتا دوں, میں آپ کے بچوں کو اسکول جانے سے منع نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تعلیم تو دلانی ہے نا, لیکن بہت خیال کیا کرو, بہت زیادہ, یہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, ٹیچر اس کو کیا سکھا. پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ علم حاصل کس سے کیا جا رہا ہے, کس سے سکھایا جا رہا ہے. وہ خود ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہو, خود اپنے ماں باپ سے بھاگا ہوا وہ ہے بھائی. تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ٹیچر کے اثرات شاگرد میں منتقل ہوتے ہیں. اسلاف کے اقوال ہیں کہ جب کسی سے علم حاصل کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ علم حاصل کس سے کر رہے ہو, یہ اس قابل بھی ہے. یہ نہیں کہ جس کے پاس بھی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. جب آپ کسی کو اپنا علمی رہنما بناتے ہیں تو اس کے اخلاق بھی آپ کی طرف منتقل ہوتے ہیں, لاشعوری طور پر منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ ایک قسم کا باپ ہے آپ کا. تو بیٹے میں باپ کے اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ باپ کنجوس ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے, کنجوس. باپ سخی ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے, اس کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبھار. تو ٹیچر کے اثرات بھی آتے ہیں. صرف اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ بچے کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, بچہ انسان کا بچہ بنے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے چترول لگاتا ہے, طبیعت سے دھوتا ہے ان کو, پھر پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے, پھر استخارے نکال رہے ہیں, پھر وہاں سے وظیفہ لے رہے ہیں, پھر وہاں. بھائی تم نے تربیت کی کوئی کوشش ہی نہیں کی اس کو. علماء کے تو تم نے صبح و شام اس کو خلاف بول بول کے, مولوی ایسے, مولوی کے پاس نہیں بیٹھنا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے تبلیغ جماعت والے, ان کے گھر چلے گئے. مجھے واقعات یاد آتے ہیں بچپن کے. جب تبلیغ والے ان کے گھر گئے, ان کے بچوں کو باہر نکالا, دعوت دی, تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے تل ملاتے ہوئے, میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا, اور اتنا ڈانٹ کے بھگایا کہ میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا. تو وہ ہمارے بھی دوستی یاری تھی ان جماعت کے ساتھیوں سے, تو وہ کہنے لگے یار اتنا بھی ہم کوئی ڈاکو ہیں, چور ہیں, کم از کم جب باہر آ گئے تھے دعوت سننے تو دیتے نا کم از کم. اتنا تکبر کہ ڈانٹ کے بھگا دیا کہ میرے بچوں کو. میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد بھگتیں گے اور خود تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوں گے, میرے بچے خراب ہو گئے ہیں, ان کو کس طرح سے صحیح کیا جائے. اور لوگ پھر شروع میں تو کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, پھر وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بگڑ گیا بھائی, اب بہت مشکل ہے سدھرنا. ایک دفعہ بگڑ جائے پھر لائن پہ آنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو جو بھی ڈاکٹروں میں سدھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, باپ اور ماں کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایجوکیٹڈ لوگوں میں جو بھی اچھے نظر آ رہے ہیں, یہ یونیورسٹیوں نے اچھا نہیں بنایا, یہ اس تعلیمی ماحول نے اچھا نہیں بنایا, یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے, خاندانی اثرات ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں, یا کہیں تبلیغ میں اٹھا بیٹھا ہوگا, یا کسی علماء سے ان کا تعلق ہوگا, یا ویسے ہی قدرت میں بھی اللہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتے ہیں ادب تمیز والے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو بگاڑنا بڑا گاڈ گفٹڈ بھی تو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں. ورنہ ہماری یونیورسٹیوں نے, ہمارے کالجز نے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے تو اکبر الہ آبادی بڑے شاعر تھے نا, انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد, ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نا, بدنام ہو گیا. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. فرعون کالج بنا دیتا, ایک یونیورسٹی آج کے طرز کی یونیورسٹی بنا دیتا, تو بچے بھی برباد ہو جاتے. فرعون کے خلاف کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے, اور فرعون بدنام بھی نہ ہوتا بلکہ ایجوکیشن کا لیبل بھی لگ جاتا کہ فرعون براڈ مائنڈڈ ہے, یونیورسٹیوں کا جال بچھا رہا ہے, کالجز کا جال بچھا رہا ہے. یہ نہیں پتا اس کالج کے ذریعے تعلیم کم اور بد تہذیبی زیادہ سکھائی جائے.